وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ آج ہم جو حصہ قرآن شریف کا سننے والے ہیں وہ بہت ہی ضروری، اہم اور ہمارے آج کے حالات سے مطابقت رکھتا ہے۔ ہر زمانے میں مسلمانوں کے حالات ایک سے نہیں رہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، ایمان والوں کے امتحان بھی بدلتے رہتے ہیں۔ سورہ اعراف میں کئی انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ 9ویں پارے سے شروع کرتے ہیں ایک پیارے نبی کا تذکرہ۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آج کے حالات میں کس قدر منطبق ہو رہی ہے اور حالات کے مطابق ہے یہ آیت کریمہ، ذرا ترجمہ سن لو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے کے سرداروں، حکومت کے اہلکاروں نے ان سے کہا، جو تکبر و غرور و گھمنڈ میں بھرے ہوئے تھے، کیا کہا؟ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ مِنْ قَرْيَتِنَا، اے شعیب کان کھول کر سن لو، تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو ہم آخر ایک دن ان بستیوں سے، ان شہروں اور آبادیوں سے نکال دیں گے۔ اگر نہیں نکلنا چاہتے ہو، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تو اس کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ ہمارا دین اختیار کر لو۔ مثلا آج کے زمانے کے اعتبار سے ان سے کہا گیا کہ گھر واپسی کر لو، تم بھی ہماری قوم کے آدمی ہو، اور یہ جو لوگ ایمان لائے ہیں تم پر، یہ بھی پہلے ہماری ہی قوم کے لوگ تھے سب، جن کو تم نے بہکا کر گمراہ کر دیا ہے۔ کیا آج کل ہمارے یہاں، ہمارے وطن میں، ہمارے ملک میں یہی بات نہیں کہی جا رہی ہے ہم سے؟ مار دیں گے، کاٹ دیں گے، قتل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہاں کر دیں گے، تمہارے 2 مقام ہیں، قبرستان یا پاکستان۔ ایسی صدائیں، ایسے نعرے آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا تھا، یہی تو تھا۔ کیا کہا گیا؟ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تو گھر واپسی کر لو، ورنہ ہم تمہیں آخر شہروں اور بستیوں سے نکال کے باہر کر دیں گے، تم کو سرحد پر وہاں خیمے بنا کر اس پہ رہنے پر مجبور کریں گے، اور تمہیں آزاد ہو، آج کاروبار کر رہے ہو، رہ رہے ہو، غلام بن کر ہماری مزدوری کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ اللہ کا کلام کتنا سچا ہے، اور اسی لیے اس کتاب کو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ پڑھو، اس کتاب میں تمہارے ہر مرض کی دوا ہے اور ہر مشکل کا حل ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اولو کننا کارہین، کیا ہم تمہارے دین میں آ جائیں، گھر واپسی کر لیں؟
چاہے ہمیں تمہارا دین ناپسند ہو۔ اب کون مسلمان ہے جو ایک اللہ کو ماننے والا ہو؟ وہ مٹی کے، سیمنٹ کے، پتھر کے، لکڑی کے بنائے ہوئے بتوں کو حاجت روا مشکل کشا مانے گا اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ان کو سجدہ کرے گا؟ کوئی آدمی عقل مند ایسا کر سکتا ہے؟ وہ جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اس کو بھول جائے، اس کو چھوڑ دے اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبودوں کو سجدہ کرے؟ وہی ایسا کر سکتا ہے؟ تو حضرت شعیب نے کہا وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، کیا ہم تمہارے اس مذہب کو غلط مانتے ہوں پھر بھی تمہارے ملت میں آ جائیں، گھر واپسی کر لیں؟ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا۔ اگر ہم نے تمہارے کہنے کے مطابق گھر واپسی کی اور تمہارے دین میں واپس ہو گئے تو یہ سمجھو کہ ہم نے اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھا، جبکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس غلاظت سے، شرک کی، بت پرستی کی، ذات پات کی، اس غلاظت سے اللہ رب العزت نے ہمیں نکال دیا، عزت دی، عزت کی زندگی عطا فرمائی۔ اب ایسے میں ہم پھر سے اس ذلت میں جائیں؟ آپ ایک بات، ایک پوائنٹ سوچ لو، آج جو گھر واپسی کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، مان لو مسلمان دوبارہ ہندو ہوتے تو کیا بنیں گے؟ پنڈت، چھتری، ویش یا شودر؟ اور شودر کے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، عزت کا تو اس کے یہاں ابھاؤ ہے، عزت تو مل ہی نہیں سکتی۔ یہ پنڈت اپنے پیر بھی اس سے چھلوانا گوارا نہیں کرتا، جب وہ اس کے پیر چھونا چاہتا ہے تو پیر ہٹا لیتا ہے۔ اس ملک کے ایک بڑے راجا کو جو پنڈت نہیں تھا، چھتری نہیں تھا، ویش نہیں تھا، جب وہ راجا ہو گیا اپنے دم پر تو اس کا جب راج تلک کرنے لگے تو پنڈتوں نے منع کر دیا کہ ہم اس کا راج تلک نہیں کر سکتے، لیکن دباؤ تھا حکومت کا تو پاؤں کے انگوٹھے سے اس کا راج تلک کیا۔ تاریخ پڑھو، تاریخ پڑھو، یہی مہاراشٹر کا ذکر، میں نام نہیں لیتا۔ تو کیسے راج تلک کیا؟ پاؤں سے، اور وہ چاہتا تو اس کی گردن مروا سکتا تھا، لیکن جو مانسکتا ہے منوادی وہ ایسی سخت ہے کہ وہ لوگوں کو غلام بننے پر اور راضی رہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ ذلیل کر رہا ہے اور یہ اس کو ماتھے پر بٹھا رہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام کہتا ہے کہ تم ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہو اور سب بھائی بھائی ہو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بھائی بھائی بن کر رہو، ایک دوسرے کا احترام کرو، عزت کرو۔ اور اس اعتبار سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے کہ وہ کس علاقے کا ہے اور کس خاندان کا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ خاندان جو ہیں یہ تو ہم نے صرف پہچان کے لیے رکھے، بڑے اور چھوٹے کے لیے نہیں۔ رسول اکرم مکہ فتح کرتے ہیں اور مکے کا سب سے مبارک عزت والا گھر خانہ کعبہ، اذان کا وقت ہوتا ہے، رسول اکرم حکم دیتے ہیں، ابو بکر موجود تھے، عمر موجود تھے، عثمان موجود تھے،
علی موجود تھے، بڑے بڑے ہاشمی مخزومی موجود تھے، لیکن رسول اکرم نے حضرت بلال کو حکم دیا، بلال خانہ کعبہ پر چڑھ جاؤ۔ نیچے بھی اذان دے سکتے تھے، لیکن رسول نے نیچے اذان نہیں دلوائی۔ صرف ایک بار تاریخ میں ہوا کہ خانہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دی گئی، تاریخ میں ایک بار۔ آج بھی اذان ہوتی ہے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کے نہیں ہوتی، نیچے ہوتی ہے، لیکن رسول اکرم نے بلال حبشی کو کالے بلال کو خانہ کعبہ پر چڑھ کر کہا اذان دو۔ اللہ اکبر! کیا اسلام ہے، اور کیا اسلام کی مساوات ہے، اور کیا پیارا نظام ہے۔ بندے کو بندے سے نفرت کرنا نہیں، پیار اور محبت کرنا سکھاتا ہے اسلام۔ اور جب اذان ہوئی ہے تو مشرکین مکہ جو غرور نخوت میں آج کے زمانے کے پنڈتوں چھتریوں کی طرح سے تھے، وہ اپنے جیسا کسی کو نہیں مانتے تھے، اپنے جیسا عزت والا کسی کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو بہت سے تو اس میں رو رہے تھے اور اپنا سر دیوار میں مار رہے تھے، کہا ہائے افسوس، اس سے پہلے ہم مر کیوں نہیں گئے؟ ہمارے سامنے کالا بلال کل تک یہاں مکے میں گھسیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، آج محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ذلیل کرنے کے لیے اس کو خانہ کعبہ پہ چڑھا کر اذان دلوائی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہو اس واقعے کا، اس کے پیغام کا، اس کی اخوت کا، اور اس کے فورس اور طاقت کا۔ ساری تاریخ عالم اٹھا کر دیکھ لو، پڑھ لو، ایسا کوئی واقعہ کسی بھی تاریخ میں آپ کو ملنے والا نہیں۔ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہے، رسول کی رسالت کا اعلان کر رہا ہے، اسلام کی حقانیت کا اعلان کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ بلال حبشی۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم تھے، حضرت مولانا عبدالرؤوف رحمانی جھنڈا نگری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا گوشہ بنا دے۔ ہم نے ان کے بیان سنے، ہم چھوٹے تھے، پڑھتے تھے، تو ان کی زبان سے ایک شعر سنا۔ دلی میں جلسہ تھا اور اس میں انہوں نے یہ شعر سنایا: خدا کے گھر کا غلاف کالا، خدا کے گھر کا غلاف کالا، سیاہ رنگے بلال بھی ہے، خدا نہ دیکھے شکل کسی کی، عمل سے انسان کمال بھی ہے۔ تو یہاں پر معیار شکلیں نہیں ہیں، خاندان نہیں ہیں، نسب نہیں ہے، کیا ہے؟ عمل ہے، کردار ہے۔ اس کی ذات انسانیت کے لیے، سماج کے لیے کتنی مفید ہے، اسی اعتبار سے اس کا مقام ہے، درجہ ہے، احترام ہے، اور وہ قابل قبول اور قابل احترام ہے۔ بہرحال وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا۔ حضرت شعیب چند مسلمان تھے ان کے ساتھ، اور پوری حکومت خلاف تھی، اس کے باوجود ہمت اور حوصلے کا پیغام سنو۔ اعلان کیا وما يكون لنا أن نعود فيها، ہم تمہارے دین میں واپس نہیں جا سکتے، الا ان یشاء اللہ ربنا۔ یہ الگ بات ہے کہ حالات کچھ
پلٹا کھا جائیں اور اللہ رب العزت کوئی ایسی صورت بنا دے کہ مجبوراً ہمیں ایسا کرنا پڑے. ورنہ جب تک ہمارے سینے میں دل ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، ہاتھ کام کر رہے ہیں، تم ہمیں گھر واپسی کراؤ، ناممکن ہے. وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کو سب کچھ پتہ ہے. علی اللہ توکلنا، ہم نے تمام دنیا سے اپنے رشتے منقطع کر لیے ہیں اور صرف اللہ پر توکل کیا ہے. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اب یہ تو دنیا والوں سے بات ہو رہی تھی، اب وہاں سے ہٹے تو اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، دامن پھیلا دیا. اے رب، تو ہماری کمزوری کو دیکھ رہا ہے اور ہمارے دشمنوں کی طاقت، فخر و غرور کو دیکھ رہا ہے. ربنا افتح بیننا وبین قومنا، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان اے اللہ فتح کی کوئی ایسی صورت بنا دے کہ حق کی فتح ہو جائے. وانت خیر الفاتحین، اور تو سب سے زیادہ ایمان والوں کو فتح مند کرنے والا ہے. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ زبردست تقریر جب سرکاری اہلکاروں نے سنی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ آدمی پھرنے والا نہیں ہے. تو اب کیا کیا؟ اب دوسرا حربہ اپنایا، اپنی قوم کے لوگوں کو کہنے لگے لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون. لوگوں سن لو، اگر تم نے شعیب کی بات مانی، ان کے راستے پر چلے تو زبردست خسارے میں اور ٹوٹے میں رہو گے، بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. آج بھی ہمارے سامنے وہی کہا جا رہا ہے، وہی کہا جا رہا ہے. بت پرستی اختیار کر لو، تمہارے بچوں کو تعلیم کے، اقتصاد کے، کاروبار کے، تجارت کے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، ورنہ تمہارے لیے نوکریوں کے دروازے بند ہیں. ہم جانتے ہیں کہ تم اس کے یوگ ہو، لیکن ہم تمہیں نہیں دیتے. ہماری بات مان لو تو تم ہی ہو سب کچھ، جو چاہو گے دیں گے. لاکھوں کروڑوں روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں مسلمان اگر اپنا دین چھوڑ کر بت پرستی اختیار کر لے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. جب ان لوگوں کی ظلم و زیادتی حد سے گزر گئی تو پھر اللہ رب العزت جو کرتا ہے وہ اس نے کیا، ایک زبردست زلزلہ بھیجا. اس زلزلے کی وجہ سے فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، گھٹنوں کے بل ہلاک و برباد ہی نہیں ہوئے، مر کے رہ گئے اور کوئی بچا نہیں. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا. ایسا لگا کہ جو لوگ شعیب علیہ السلام کی تکذیب کر رہے تھے، ان کو جھٹلا رہے تھے، ان کو ڈرا اور دھمکا رہے تھے، جیسے تو کبھی تھے ہی نہیں. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. بلکہ خسارہ اور ٹوٹا جس کو وہ کہتے تھے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ سب کچھ ان کے ساتھ ہی پیش آیا. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي. حضرت شعیب علیہ السلام جب عذاب آیا تھا تو اللہ رب العزت نے پہلے بتا دیا عذاب آنے والا ہے، آپ بستیوں کو چھوڑ کر چلے جائیے، مسلمانوں کو ساتھ لے جائیے. تو چلے گئے. جب وہ زلزلہ ختم ہوا
آبادیاں تہس نہس ہو گئیں، لوگ سب مر گئے، حضرت شعیب علیہ السلام واپس شہر لوٹے اور کہا کہ اے میری قوم، افسوس ہے مجھے، میں نے ہر طرح تمہیں سمجھانے کی کوشش کی، اللہ کا پیغام پہنچایا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور خیر خواہی کا کوئی راستہ ایسا نہیں تھا جو میں نے چھوڑ دیا ہو۔ فَكَيْفَ أَسَىٰ لِقَوْمٍ كَافِرِينَ، دل میں رنج ہے تمہاری جدائی کا، لیکن جن کافروں نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے، آج ان کی ہلاکت اور بربادی پر ہمیں کیوں رنج ہو، ہم کیوں رنج کریں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ اللہ رب العزت کا قانون بتاتا ہے، جس علاقے میں بھی ہم نے کوئی نبی بھیجا اور قوم کے لوگوں نے اس کو ستایا، اس کے ساتھیوں کو مارا پیٹا، تو اللہ رب العزت نے ان کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا، اور یہ اس لیے تھا تاکہ یہ اپنی سرکشی اور عنایت سے واپس آ جائے۔ اللہ رب العزت کا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ بلا وجہ کسی کو مارنا نہیں چاہتا، لیکن جب وہ ایمان والوں کے دشمن ہو جائیں، اس کے نمائندوں کے ساتھ گستاخیاں کرے، تو پھر اللہ رب العزت کے قہر کو جلال آ جاتا ہے، پھر وہ چھوڑتا نہیں۔ اللہ رب العزت اسی طرح سے ایک اور آیت کریمہ، اور یہ بھی ایک قانون کے انداز میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ کیسے صاف بات کہہ دی، اگر بستیوں والے تقوی کی زندگی اختیار کرتے، ایمان لاتے، تو ہم آسمان و زمین سے ان کے اوپر برکتوں کی بارشیں کرتے۔ کیا پتہ چلا کہ ایمان اور تقوی، ایمان کی زندگی، تقوی کی زندگی، یہ اللہ رب العزت کی برکتوں، رحمتوں، عنایتوں، نوازشوں کو لانے والی بات ہے۔ اب ہمارے بعض لوگوں کے دماغ میں کبھی کبھی شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، اگر ایمان و تقوی آدمی کو رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے، تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، دین والے ہیں، یہ بیچارے سماج میں سب سے کم مال والے ہیں، پریشانی میں، تنگی ترشی میں زندگی گزارتے ہیں۔ اصل میں سوچ کا فرق ہے، اور اللہ رب العزت کے نظام مال کو اور نظام آزمائش کو نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العزت بعض بندوں کو دنیا میں آزمائش میں ڈال دیتا ہے، بہت دعائیں کرتا ہے، بہت نماز پڑھتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، لیکن وہی 2 وقت کا کھانا اس سے زیادہ نصیب نہیں ہوتا۔ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ کہتا ہے میاں نماز پڑھنے سے، ایمان لانے سے اگر حالات اچھے ہو جاتے تو فلاں صاحب کے حالات تو بہت دن پہلے اچھے ہو گئے ہوتے، لیکن دیکھو بیچارے پریشانی رہتے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرمایا، اے نبی، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیں۔ مال ہے کہ نہیں ہے؟ اب پورا پہاڑ ہی سونے کا ہو گیا تو کمی کس بات کی رہ گئی؟ رسول اکرم نے کہا نہیں، اے اللہ میں یہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں قوت لا یموت مجھے ملے، ایسی روزی ملتی رہے کہ میں تیری عبادت کرتا رہوں، صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزاروں۔ مجھے مال نہیں چاہیے، نبی چاہتے تو آپ سے زیادہ مالدار کوئی نہ ہوتا، لیکن نہیں۔ اور ایک حدیث میں تو یہ ذکر کیا کہ آپ دعا کرتے تھے وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ۔ بعض لوگوں کو اس حدیث پر سند کے اعتبار سے کلام ہے، لیکن آپ کی ساری زندگی تو اس کی تائید کر رہی ہے کہ آپ نے دعا کی، اللہ اجعل قوت آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی روزی ایسی رکھ کہ ان کا گزارا ہو جائے اور کسی کے در پہ مانگنا نہ پڑے۔ تیرا شکر اور صبر ہماری متاع عزیز ہو جائے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤ۔ ایک بار رسول اکرم، بخاری شریف کے حدیث، نماز پڑھائی آپ نے، عادت مبارکہ یہ تھی کہ نماز پڑھانے کے بعد دیر تک آپ اپنے مصلی پہ بیٹھے رہتے تھے، دعائیں پڑھا کرتے تھے، تسبیحات، مسئلے مسائل بھی اگر کسی کو کوئی پوچھنا ہے تو پوچھ لیتا تھا۔ لیکن ایک دن نماز پڑھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور فوراً اٹھے اور جا کر گھر میں، صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا ہوا، کیا وجہ ہوئی؟ تھوڑی دیر کے بعد جب آئے، رسول اکرم کو دیکھا تو ان کا دل ٹھنڈا ہوا۔ محبت بے چین کر دیتی ہے نا کہ محبوب جب آنکھوں سے دور ہو جائے۔ محبوب کا دیدار ایسی لذت ہوتی ہے جس کا کوئی مول نہیں لگایا جا سکتا۔ تو جب آپ تشریف لائے تو دلوں کو سکون ہوا، اور آپ اپنی جگہ آ کر بیٹھے اور پھر فرمایا، تمہیں عجیب لگا ہوگا کہ میں سلام کے بعد فوراً چلا گیا۔ بات ایسی تھی کہ میں نماز پڑھا رہا تھا، اور نماز میں اچانک مجھے خیال آیا کہ میرے گھر میں کچھ سونا آیا تھا، وہ رکھا ہوا ہے، چاندی آئی تھی، وہ رکھا ہوا ہے، گورنر بھیجتے تھے نا۔ خیال آیا کہ میرے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ میں گیا بے چینی کے ساتھ، اور میں نے وہ سونا، وہ چاندی، درہم و دینار مستحقین میں، غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ اب مجھے سکون ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی کتنے پیارے، غریبوں کے کتنے ہمدرد، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی۔ جب تک مال تقسیم نہیں کر دیا تب تک چین نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر بستیوں والے ایمان و تقوی کی زندگی گزاریں تو آسمان سے، زمین سے برکتوں کی ریل پیل کرتے ہیں۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن یہ
ایمان و تقوی کے برخلاف نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ان کی بدعمالیاں حد سے گزر جاتی۔ ایک تیسری چیز، اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ اعراف میں، ایک سورہ طٰہٰ میں اور یہاں سورہ اعراف میں بڑی تفصیل سے کیا ہے، تو ہم سرسری طور پر جلدی اس کو رکھتے ہیں۔ وقال موسیٰ یا فرعون ثم بعثنا من بعده موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ ان نبیوں کے بعد حضرت صالح اور حضرت شعیب، ان تمام کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان نبیوں کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ فظلموا بہا، موسیٰ اور موسیٰ کی قوم پر فرعونیوں نے بہت ظلم کیے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، لیکن ان فتنہ و فساد برپا کرنے والوں، ظلم و زیادتی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، اس کو دیکھو تم۔ اب اللہ رب العزت یہاں سے ذکر کر رہا ہے۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، حضرت موسیٰ نے کہا ہے کہ اے فرعون، میں تیری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ حقیق اللہ اقول علی اللہ الا الحق، جو کچھ کہتا ہوں حق بات کہتا ہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، میں نشانیاں لے کر آیا ہوں تیرے پاس اپنے سچے رسول ہونے کی، تو ایسا کر بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ بنی اسرائیل اس زمانے کے مسلمان تھے، اور فرعون اور اس کی قوم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، اور ان کے پارلیمنٹ کے حساب سے ان کے حقوق سلب کر لیے گئے تھے۔ جیسے آج ہو رہا ہے نا ہمارے ملک میں، پلاننگ یہی ہو رہی ہے، فرعونی پلاننگ۔ ان کو تمام حقوق سے محروم کر دیا جائے، ووٹ دینے کا حق چھین لیا جائے، ووٹ دینے کا حق اگر آپ کو نہیں رہا تو آپ کی شہریت ہی چھین لی۔ شہریت جب آپ کی چھین لی تو آپ غلام بن کر رہ سکتے ہو، باقی اور کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ فرعونیوں نے یہی کیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا میری قوم کو، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، ہم تیرے ساتھ مصر میں نہیں رہنا چاہتے، تیری حکومت میں۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، فرعون کہنے لگا نشانیاں لے کر آئے ہو تو دکھاؤ کوئی نشانی۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لاٹھی تھی وہ آپ نے اس کے سامنے دربار میں گرا دی۔ ادھر گرنا اور ادھر اس کا زبردست اژدہا بن کر کھڑا ہو جانا دربار میں، اتنا بڑا اس کا منہ کہ فرعون کا سارا تخت اور اس کے درباری ایسا لگ رہا تھا کہ اگر اس نے ابھی سانس کھینچی تو یہ سب اندر جائیں گے، ڈر گئے سب۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، دوسری نشانی دکھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے، پھر نکالتے تھے
تو 14ویں کے چاند کی طرح سے چمکتا تھا وہ. یہ زندہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. آپ کو یاد ہے نا، اس سے پہلے شاید گزرا، شعیب علیہ السلام کے یہاں مصر سے چلے گئے تھے جب ان پر قتل کا الزام لگا تھا، اور وہاں پر 8 سال انہوں نے گزارے. 8 سال کے بعد پھر آئے تھے، تو راستے میں اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت دی ان کو. اس کا تذکرہ سورہ طٰہٰ میں بڑی تفصیل سے کیا گیا. تو ان لوگوں نے کیا کہا، یہ اتنے دنوں مصر سے غائب تھا، جادو سیکھنے گیا تھا. جادو سیکھ کیا ہے، بہت بڑا جادوگر ہے. تو دربار سے فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. بعض درباریوں نے کہا نہیں ایسا نہ کرو، ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین. ان کو تھوڑی سی مہلت دو، ہارون کو اور موسیٰ کو، اور تمام شہروں میں ڈھنڈورا پٹواؤ. ایک مقابلہ ہو رہا ہے جادو کا موسیٰ کے ساتھ. تو جو لوگ جادو جانتے ہیں اور جادو میں استاد ہیں وہ آئیں، ان کو بڑا انعام دیا جائے گا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ہمارے ہندوستان سے بھی جادوگر گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے. یاتوک بکل ساحر علیم، تمام بڑے جادوگروں کو لے کر آئیں. وجاء السحرۃ فرعون قالوا انا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. تو جادوگر جب آئے مصر میں اکٹھے ہوئے تو پہلے ان کی پیشی فرعون کے دربار میں ہوئی. بڑی آؤ بھگت ان کی گئی. ان لوگوں نے کہا کہ حضور ذرا یہ تو بتائیے، اگر ہم موسیٰ کو ہرا دیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ قال نعم وانکم لمن المقربین. تم ملنے کی کہہ رہے ہو، تم ہمارے خاص رتنوں میں شمار ہو جاؤ گے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. تو ایک دن متعین کیا گیا کہ فلاں دن مقابلہ ہوگا، اور وہ دن بھی تہوار کا دن تھا. سارے لوگ چھٹی میں، تہوار میں ہوتا ہے نا، سارے لوگ چھٹی میں ہوتے ہیں، اور ایک بڑے میدان میں. بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ واقعہ اسکندریہ میں پیش آیا. اسکندریہ آج بھی مصر میں ایک بڑا شہر ہے. وہاں کے میدان میں تاریخ آئی، جادوگر حاضر ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے بھائی کے ساتھ پہنچ گئے. کہنے لگے موسیٰ پہلے تم اپنا جادو دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں؟ قال القوا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں تم ہی ابتدا کرو، تم ہی دکھاؤ. فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. جب انہوں نے اپنے جادو دکھائے تو کیا کیا تھا؟ دوسری جگہ سورہ طٰہٰ وغیرہ میں ذکر کیا گیا. بڑی بڑی رسیاں، بڑی بڑی بلیاں لا کر میدان میں ان لوگوں نے ڈلوائیں اور پھر جادو کیا. جب جادو کیا تو چاروں طرف میدان میں بڑے بڑے سانپ پھنکارتے پھر رہے تھے. لوگ ڈر گئے. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، لوگوں کو ڈرا دیا، اور بہت بڑا جادو پیش کیا انہوں نے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ موسیٰ ڈرو نہیں. انی لا یخاف لدی المرسلون.
میرے رسول و نبی ڈرا نہیں کرتے، یہ جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے نا، اسی لاٹھی کو ڈال دو۔ تو لاٹھی ڈال دی تو کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ وہ جتنے بھی سانپ انہوں نے بنائے تھے، یہ لاٹھی سارے کے سارے سانپ نگل گئی۔ وہ لاٹھی نہیں، اژدہا بن گئی تھی وہ۔ تو اژدہا جا کر کسی کو سانپوں کی طرح سے کھاتا نہیں ہے، سانس جو کھینچتا ہے تو بڑی بڑی بھاری چیزیں بھی کھینچی چلی آتی ہیں۔ ایسے جو اس نے کیا تو سارے یہ سانپ اندر۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون۔ تو لوگوں نے دیکھا ابھی تک تو یہاں سینکڑوں ہزاروں سانپ پھر رہے تھے، کہاں گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اٹھائی تو وہ لاٹھی ہی تھی۔ یہاں سے جادوگروں کا دماغ بدل گیا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، بڑے ذلیل ہوئے۔ وہ تو بڑی ڈینگیں مار رہے تھے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، انعام کیا ملے گا۔ لیکن جب یہ ذلت اور خواری میں مبتلا ہوئے تو سوچنے لگے کیا کریں، یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو میں کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی۔ جادو میں حقیقت نہیں بدلتی، ہمارے دیکھنے میں لگتا ہے کہ ایسا ہو گیا۔ حیات الحیوان میں علامہ دمیر نے ایک جگہ لکھا ہے، جادو کا ذکر کرتے ہوئے بہت سے قصے لکھے۔ انہوں نے لکھا کہ ایک محدث، ان کا نام بھی لکھا ہے، جا رہے تھے ایک بستی میں تو دیکھا بھیڑ لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی جا کے دیکھا کیا ہے۔ تو یہ جا کر دیکھا کہ ایک جادوگر ہے، لوگوں کو جادو دکھا رہا ہے۔ جادو کیا دکھا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا بیل ہے اس کے پاس، اور دکھا یہ رہا ہے کہ وہ اس کے منہ میں داخل ہوتا ہے اور اس کے پیچھے سے نکل جاتا ہے صحیح سلامت۔ لوگ دیکھ دیکھ کے حیران ہیں۔ اب یہ چونکہ باہر سے آئے تھے تو جادو کا اثر ان پہ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے وہ آیتیں پڑھی جس سے جادو باطل ہو جاتا ہے، آیت الکرسی پڑھی، تو انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو بڑا فراڈ کر رہا ہے، یہ بیل کے منہ کے پاس سے اس کے پیروں کے نیچے سے گزرتا ہے اور ادھر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منہ میں داخل ہوا اور پیچھے سے نکل گیا۔ تو تفصیل تو بہت ہے، اس سے چھوڑ دیتے ہیں۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، یہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے حضرت موسیٰ کے پاس۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا، اس لیے کسی دھوکے میں نہ رہیں، رب موسیٰ و ہارون کہا۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس کو تو لگا میری حکومت ہی ختم، تو ان کو جیسے ہمیشہ متکبروں اور ظالموں کا دستور ہوتا ہے ڈرانے دھمکانے کا، تو ان کو دھمکایا، میری اجازت کے بغیر، مجھ سے اجازت لیے بغیر تم موسیٰ کے دین کو قبول کر رہے ہو، تمہیں زبردست سزا دوں گا۔
تم لوگوں نے سازش کی ہے موسیٰ کے ساتھ مل کر، اس شہر کے لوگوں کو یہاں سے تم نکالنا چاہتے ہو۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چلے گا کیا کروں گا میں۔ لَأُقَطَّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارا ایک ہاتھ کاٹوں گا، ایک پیر کاٹوں گا، اور پھر تمہیں سولی چڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سولی دینے کی ابتدا سب سے پہلے دنیا میں فرعون نے کی۔ قالوا انا الى ربنا منقلبون، جادوگروں نے کہا اب تو ہم ایمان لے آئے، اور ایمان ایسی چیز ہے جب ایک بات آدمی کے دل میں داخل ہو جاتا ہے پھر دنیا کچھ بھی کر لے، اس کی جان ہی لے لے، وہ پرواہ نہیں کرتا، ایمان نہیں چھوڑتا۔ ایمان ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، جب اللہ کی نشانیاں ہمارے پاس آئیں تو ہم اس پر ایمان لے آئے، صرف یہی جرم تو ہے ہمارا، اور ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں موت اس حال میں دے کہ ہم مسلمان ہوں۔ علامہ وحید الزماں صاحب نے لکھا ہے کئی تابعین مفسرین کا قول کہ دنیا میں یہ اکیلا واقعہ ہے، صبح کفر کے ساتھ کی تھی، بڑی امیدیں کہ دنیا میں یہ ملے گا وہ ملے گا، اور شام ہوتے ہوتے جان تیاگ دی، لیکن ابتدا تو سولی سے کی، ہاتھ پیر کاٹے فرعون نے، لیکن شام ہوتے ہوتے اللہ رب العزت نے ان کو شہادت کے درجے پر فائز کر دیا۔ موت کیسی ہوئی؟ شہادت کی۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کتنی اچھی بات کہی کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور کیا بہتر بات کہی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ غور کرو تو اقبال کہہ کیا رہا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جب نکلتی جان ہے اسلام پر پھر نہیں پرواہ ہم کو جان کی۔ اللہ کے نام پر جان دینے میں ذرہ برابر بھی سنکوچ نہیں کیا، شک و شبہ نہیں کیا، پیش و پش نہیں کی، ملال نہیں کیا، اپنے بچوں کا اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں کیا، اور ہنستے ہنستے جان دے دی۔ شہادت کی موت جس کو نصیب ہو جائے اس کے نصیب کھل جاتے ہیں۔ ہے یہ صبح زندگی، شام دوام زندگی۔ موت کی، شہید کی موت قوم کی حیات کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر شہید اپنی شہادت پیش نہ کرے تو قوم عزت کی زندگی جینا بھول جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری قوم جن حالات سے دوچار ہیں پروردگار ان حالات کو آسان کرے، دشمنوں کے منصوبوں کو خاک میں ملائے، ایمان والوں کو صحیح ایمان کی دولت سے نوازے، اور ہمارے مال، اولاد، مسجد، مدرسے، جوان، بوڑھے، عورت، مرد، سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔